اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے عزیز اسلامی بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہمارا موضوع تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت، اسی گفتگو کو میں آگے بڑھاتے ہوئے وہی موضوع آج میں جاری رکھ رہی ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کتنی ہے۔ اللہ پاک نے کتنی ساری بے شمار برکتیں، رحمتیں، عظمتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ہمیں عطا فرمائی ہے، نازل فرمائی ہے۔ تو بخشش کا پروانہ یعنی اللہ رب العزت بخش دیتا ہے اس بندے کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بڑی عمدگی کے ساتھ، بڑے خوبی سے، بڑے خوش مزاج سے، بڑے دل سے پڑھا تو اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت ہے، فضیلت ہے۔ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، دل سے پڑھتا ہے، خضوع خشوع سے پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنے ان پاک ناموں کی برکت سے اسے معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ عز و جل کی تعظیم کے لیے عمدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کسی کاغذ پر لکھے گا، تحریر کرے گا، تو اللہ عز و جل اس کو بخش دے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جب ہم اللہ پاک کا نام قلم سے کسی کاغذ پر لکھتے ہیں، بڑے پیار سے، احترام سے، تعظیماً، تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس بندے کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ یہ کتنی عظمت کی بات ہے، کتنی برکت کی بات ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والے پر بہت رحمتیں عطا فرماتے ہیں۔ ایک گنہگار کو، ایک روایت ہے کہ ایک گنہگار کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے جواب دیا، ایک دن میں ایک مدرسے کی طرف سے گزر رہا تھا اور ایک پڑھنے والے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ اسے سن کر میرے دل میں اللہ عز و جل کے نام کی ایک مٹھاس پیدا ہوئی، مجھے محبت ہو گئی اس نام سے، اللہ سے مجھے محبت ہو گئی۔ تو اسی وقت میں نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، ہم دو چیزوں کو جمع نہ کریں گے، اللہ عز و جل کے نام کی لذت اور موت کی تلخی۔ یعنی اللہ کے نام کی جو لذت ہے، اللہ کے نام کی جو مٹھاس ہے، جو محبت ہے، اس کو، اور موت کی جو سختی ہے، تلخی ہے، اس کو اللہ رب العزت ایک ساتھ جمع نہیں کریں گے۔ جو اللہ کا نام لیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا ناظرین، جو اللہ کا نام بڑے پیار سے، ادب سے، احترام سے اور دل سے اللہ کا نام لیتا ہے اور اس کی مٹھاس، اس کی شیرینی کو محسوس کرتا ہے، اس کی مٹھاس کو محسوس کرتا ہے، یعنی اللہ سے اس قدر محبت کرتا ہے، تو اللہ عز و جل اس پر کیا انعام و اکرام فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے نام کی لذت کے ساتھ موت کی جو سختی، جو تلخی ہے، اس کو بالکل بالکل نہیں جوڑیں گے، اس کی موت کی تلخی، اس کی موت کی سختی کو دور کر دیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پھر مرنے کے بعد اسے پتا چلا کہ اللہ نے اس کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ اتنی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں اس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی بدولت ملتی ہے۔ تو اے میرے اسلامی بھائی اور بہنوں، ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد ہمیشہ ہمیشہ اپنی زبان پہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور ایک واقعہ میں آپ کے سامنے یہاں پر پڑھ رہی ہوں، پیش کر رہی ہوں۔ اگر کہیں زمین پر کوئی ایسا کاغذ پڑا ہو جس میں
بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہو اور کوئی شخص ادب کی وجہ سے اس کاغذ کو اٹھا لے تو اللہ عز و جل اس شخص کو اپنے دوستوں میں داخل کرے گا، سبحان اللہ، اور ساتھ ہی اس کے ماں باپ کو عذاب قبر سے نجات دے گا اور اس کو شہیدوں کے زمرے میں قیامت کے دن اٹھائے گا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو سنا آپ نے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی کتنی برکتیں ہیں، کتنی عظمتیں ہیں۔ تو بدقسمتی سے آج کل اخبارات میں اشتہارات وغیرہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے، ہم مسلمان بھائیوں بہنوں کا دھیان بھی نہیں رہتا ہے، بڑی لاپرواہی کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان ساری باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب کہیں اللہ پاک کا نام، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کوئی اور متبرک نام کسی کاغذ پہ کسی جگہ ہے تو ہمیں بہت ہی ادب کے ساتھ انہیں اٹھا کر ان کے اس طرح سے ادب سے انہیں کسی اونچی جگہ پہ رکھنا چاہیے۔ تو یہ ادب ہے اور اس کا بدلہ اللہ رب العزت ہمیں بہت کچھ عطا کرے گا۔ تو آج کے موضوع کو میں یہیں پر روک دیتی ہوں، انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں